یہ مکان 240 گز پر بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر پرانے وقتوں کی ہے، اس لیے بنیادیں، دیواریں، چھتیں وغیرہ بے حد مضبوط اور پائیدار ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی اضافی تعمیر اور رنگ و روغن وغیرہ کروایا گیا ہے۔ آپ کو یہ مکان یقیناً پسند آئے گا۔ پراپرٹی ڈیلر نے مکان کا تالا کھولتے ہوئے کہا۔ پورے راستے وہ ہمیں اس مکان کی خوبیاں گنواتا چلا آ رہا تھا۔ میں اور سمین بیزاری سے اس کی بک بک سن رہے تھے۔ ہمیں مکان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس دوران بھانت بھانت کے اسٹیٹ ایجنٹ ہم سے ٹکرائے تھے۔ ہر مکان دکھانے سے پہلے یہ لوگ اس طرح مکان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، لیکن بعد میں جب مکان دیکھنے کو ملتا تو اس میں کئی ڈھکے چھپے عیب موجود ہوتے۔ اگر کوئی اچھا مکان واقعی مل جاتا تو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی۔ مسقط میں اپنی جوانی کے 10 بہترین سال شب و روز محنت کرنے کے بعد میں نے جتنا کچھ پس انداز کیا تھا، میرے حساب سے وہ ایک اچھا مکان خریدنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد جب میں نے مکان کی تلاش شروع کی تو ایسا لگا جیسے میں اگر مزید 20 سال بھی پیسے جمع کرتا تو وہ بھی شاید ایک اچھا مکان خریدنے کے لیے ناکافی ہوتے۔ ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ کی سہولت موجود ہے۔ ہر کمرہ روشن اور ہوادار ہے۔ کچن گو پرانی طرز کا ہے، لیکن کیبنٹ اور ایگزاسٹ فین وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر ہمیں مختلف کمرے دکھاتا ہوا مکان کی پچھلی سمت لے آیا، جہاں ایک چھوٹا سا احاطہ موجود تھا جس کے کونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ اور باتھ روم بنا ہوا تھا۔ اس جگہ کو آپ کپڑے دھونے، سکھانے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ کمرہ یہاں کیوں بنا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے الگ سے بنوایا گیا ہو۔ سمین نے احاطے کے کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ کمرہ دراصل پہلے نہیں بنا تھا۔ مالک مکان نے ابھی پچھلے سال ہی تعمیر کروایا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ آپ اسے اسٹور روم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو بے اختیار ایک ناگوار سی بو کا بھپکا ہماری ناک سے ٹکرایا۔ ہم نے کراہیت سے اپنی اپنی ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اصل میں کافی دن سے بند ہے نا، اس لیے صفائی کے بعد یہ کمرہ بہترین ہو جائے گا، پراپرٹی ڈیلر نے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کمرے کی دہلیز پر کھڑے کھڑے اندر جھانکا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر پلستر موجود نہیں تھا۔ کمرے میں روشنی اور ہوا کے لیے صرف ایک چھوٹا سا روشن دان موجود تھا جو یقیناً ناکافی تھا۔ یہ اسٹور روم تو نہیں لگتا، برابر میں باتھ روم بھی نیا لگتا ہے۔ یہ تو شاید سرونٹ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ میں نے غور سے باتھ روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے جی، یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو باقی مکان دکھا دوں، پراپرٹی ڈیلر نے اس بار اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ ہماری جرح سے تنگ آ گیا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مکان واقعی بہت اچھا تھا، لیکن میں اور سمین مکان کا جائزہ لینے کے دوران دبے دبے الفاظ میں اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ مکان کے رقبے اور تعمیر کے حساب سے اس کی قیمت ہماری پہنچ سے باہر ہوگی۔ مکان دکھانے کے بعد پراپرٹی ڈیلر ہمیں واپس اپنے آفس لے آیا۔ ہم نے راستے میں اس سے قیمت پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گیا۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، یہ مکان ہمیں پسند تو ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بجٹ کے مطابق ہوگا، اس لیے آپ ہمیں کوئی دوسرا مکان دکھا دیں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی صاف الفاظ میں کہا۔ یہی تو خاص بات ہے جناب، اس کی قیمت آپ کے بجٹ کے عین مطابق ہوگی، اور ویسے بھی اچھی چیز کے لیے بندہ 19-20 کر ہی لیتا ہے، پراپرٹی ڈیلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ ان اسٹیٹ ڈیلرز کے پرانے حربے تھے جن سے میں پچھلے کافی عرصے میں کافی حد تک واقف ہو چکا تھا، لیکن اس نے جو قیمت بتائی وہ واقعی حیرت انگیز طور پر اس مکان کے لحاظ سے کم تھی، لیکن پھر بھی یہ قیمت ہماری پہنچ سے کچھ باہر تھی۔ ہم پراپرٹی ڈیلر کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم نے مزید 1 مہینہ مکان کی چھان پٹک میں گزارا، لیکن جو مکان ہمیں پسند آتے وہ بہت مہنگے ہوتے اور جو مکان سستے ملتے وہ کسی نہ کسی طور سے ہمیں پسند نہ آتے۔ سمین کے ذہن میں تو وہی مکان بس گیا تھا جسے ہم زیادہ قیمت کی وجہ سے چھوڑ آئے تھے۔ جب بھی کوئی مکان دیکھتی تو کہتی اس سے بہتر تو پھر وہی مکان تھا، اس مکان کے کمرے زیادہ بڑے تھے، قیمت کا صرف اتنا ہی فرق ہے تو پھر وہی مکان کیوں نہ لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر ہم نے متفقہ طور پر وہی مکان خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سمین کو اپنے زیورات اور مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی۔ ہم نے اسٹیٹ ایجنٹ کی بھی منت سماجت کر کے قیمت میں کچھ کمی بیشی کروائی، حالانکہ وہ اڑا ہوا تھا کہ یہ قیمت پہلے ہی بہت کم ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے ذہن پر اپنی چھت اور 4 دیواری کی خواہش چھائی ہوئی تھی۔
اس لیے ہم نے جوڑ توڑ کر کے وہ مکان خرید لیا۔ مالک مکان صرف کچھ دیر کے لیے آیا اور خاموشی سے دستاویزات وغیرہ پر دستخط کر کے چلا گیا۔ بعد میں پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ مالک مکان ایک فضائی کمپنی میں ملازم ہے اور مستقل طور پر بیرون ملک شفٹ ہو گیا ہے۔ ضروری قانونی چارہ جوئی کے بعد ہم اگلے ہفتے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بالآخر ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا۔ بچے بھی بے حد خوش تھے۔ فی الحال ہم نے ایک کمرے کا فرنیچر سیٹ کر کے اسے قابل استعمال بنا لیا تھا۔ رات کو ہم سونے کے لیے لیٹے تو دیر تک گھر کی سجاوٹ اور تزئین و آرائش کے منصوبوں پر باتیں کرتے رہے۔ اچانک کہیں دور سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ یہ کوئی قریب 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اور سمین دونوں ہی باتیں کرتے کرتے رک گئے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ سمین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بے پرواہی سے کہا۔ سمین نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم نے زیادہ دیر تک بات نہیں کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے روز رات کو پھر کہیں سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ ہم اس وقت سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ پہلے تو آواز سن کر میں نے انسنی کر دی، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہتھوڑی ٹھوک رہا ہو۔ میں نے ناگواری سے آنکھیں کھولیں اور ٹیبل کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے اس وقت کس کو ٹھوکا پیٹی کی سوجی ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بعد تو جیسے یہ روز کا معمول بن گیا۔ روزانہ رات کو 1-1:30 بجے ٹھک ٹھک کی آوازیں وقفے وقفے سے آنا شروع ہو جاتی اور بعض اوقات پوری رات جاری رہتی۔ ہم سبھی اس بلا وجہ کی ٹھک ٹھک سے عاجز آ چکے تھے۔ رات بھر سوتے جاگتے رہنے کی وجہ سے مجھے کام پر جانے میں مشکل ہوتی۔ سمین کے سر میں مستقل درد رہنے لگا اور بچے صبح اسکول جاتے وقت رونا دھونا مچاتے۔ 2-3 بار میں نے رات کو گھر سے باہر نکل کر ادھر ادھر کا جائزہ بھی لیا تھا، لیکن آس پڑوس میں نہ تو کوئی گھر زیر تعمیر تھا، نہ ہی کسی گھر میں روشنی کے آثار نظر آتے جو میں سمجھتا کہ یہاں کوئی اٹھا پٹک کر رہا ہو۔ رات کو ٹھک ٹھک کی یہ آواز پہلے وقفے وقفے سے آتی، پھر آہستہ آہستہ آواز تیز اور مسلسل آنے لگتی۔ یوں لگتا جیسے کوئی جان بوجھ کر زور زور سے ٹھک ٹھک کر رہا ہو۔ ایک دن چھٹی والے روز میں نے صبح اٹھ کر 2-3 پڑوسیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کچھ روز بعد جب میں شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے گھر کے باہر ایک بڑے میاں کو کھڑے پایا۔ وہ بڑے اطمینان سے سر اٹھائے گھر کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو وہ چونک اٹھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا اب تم یہاں رہتے ہو؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، یہ مکان پچھلے دنوں میں نے ہی خریدا ہے، لیکن خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کسی کام سے آئے تھے؟ میں نے پوچھا تو بڑے میاں کے چہرے پر بے اختیار اداسی چھا گئی۔ نہیں بیٹا، کام تو خیر کوئی نہ تھا، یہاں ایک پرانا دوست رہتا تھا، اس کی یاد آئی تو بس گھر دیکھنے چلا آیا۔ انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ آپ عقیل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو سنا ہے بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا، ارے نہیں، عقیل تو بچہ ہے اپنا، ہمارے سامنے کھیل کود کر بڑا ہوا۔ میں تو اس کے باپ ایاز انصاری کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ مہینے تو ہوئے ہیں اس کے انتقال کو۔ بڑے میاں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اس کے مرنے کے بعد تو عقیل نے یہ مکان بیچا ہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے والد ایاز سے اس مکان کو بیچنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن ایاز کہتا تھا کہ ساری جوانی اس گھر میں گزاری، دکھ سکھ دیکھے، اپنی مرحومہ بیوی کی یادیں یہاں موجود ہیں، اس گھر کو جیتے جی نہیں بیچوں گا۔ مگر آج کل کی اولاد کے نزدیک یہ فضول باتیں ہیں۔ بڑے میاں گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ عقیل آئے دن اپنے گھر والوں سے گھر بیچنے کے لیے جھگڑتا تھا۔ وہ برا لڑکا نہیں تھا، مگر شادی کے بعد اس میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس کی بیوی بھی تیز مزاج کی تھی۔ اس کے بہکاوے میں آ کر عقیل اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا تھا۔ اپنے آخری دنوں میں ایاز میرے بےحد قریب رہا۔ پھر اس کی بہو نے اس پر بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا کہ کیسے دوست پال رکھے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں بھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر آنا جانا کم کر دیا۔ بڑے میاں بتا رہے تھے اور میں حیرت اور افسوس سے سن رہا تھا۔ لیکن عقیل کے والد کو بیماری کیا تھی؟ بڑے میاں سانس لینے کو رکے تو میں نے سوال کیا۔ بیوی کی موت اور بیٹے بہو کے رویے نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ پھر بالآخر اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ وہ بڑی ہمت اور برداشت والا انسان تھا۔ بیماری کے دوران بھی اپنے سارے کام کاج خود کرتا تھا۔
لیکن پھر ایک بار باتھ روم میں پھسل کر گر پڑا تو گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر ہو گیا۔ بجائے اس کی خدمت کرنے کے، عقیل نے ایک بڑا ہی بے حسی کا قدم اٹھایا، گھر کے پچھلے صحن میں ایک کوٹھڑی بنوائی اور ایاز کو اس میں لے جا کر ڈال دیا۔ بڑے میاں نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا تو میں چونک پڑا۔ تو اس کمرے کا یہ مقصد تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ کوٹھڑی جس میں روشنی ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا، وہاں عقیل نے اپنے باپ کو فرش پر لا کر پھینک دیا۔ وہ دن رات ایک پتلے سے گدے پر پڑا کھانستا رہتا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی بہو یا بیٹے کا انتظار کرتا رہتا۔ جب میں نے پہلی بار اسے وہاں دیکھا تو میں بہت غمزدہ ہوا۔ عقیل سے کہا بھی کہ یہ اپنے باپ کو کہاں لا کر ڈال دیا۔ جواب میں اس نے رکھائی سے کہا کہ ابا رات بھر کھانستے رہتے ہیں، جس سے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے اور صبح اسکول جاتے وقت روتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے ایاز پر کہ اس نے ایسی حالت میں بھی کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ آخری بار جب میں اس سے ملنے گیا تو اس کی حالت ابتر تھی۔ اس کا گدا غلاظت سے بھرا ہوا تھا اور کپڑے میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ اس کے برابر میں ایک پلاسٹک کا مگ اور پلاسٹک کی پلیٹ پڑی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ اب اس کی حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ کسی کو بلانے کے لیے وہ پلاسٹک کا مگ زور زور سے فرش پر مارتا ہے، تب گھنٹوں بعد کوئی آتا ہے۔ بعض اوقات وہ رات رات بھر درد اور تکلیف سے مگ فرش پر مارتا رہتا ہے، لیکن پوری رات کوئی نہیں آتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ میرے گھر چلو، لیکن اس نے اشارے سے کہا کہ اس گھر میں زندگی گزاری ہے، اس گھر میں مروں گا۔ اتنا کہہ کر بڑے میاں کا سانس پھول گیا اور وہ آنکھوں میں آنے والے آنسو پوچھنے لگے۔ میں سکتے میں بیٹھا ان کی یہ داستان سن رہا تھا۔ اس پراسرار ٹھک ٹھک کی آواز کا راز اب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ آواز بلا شبہ اس کمرے سے آتی تھی جہاں عقیل کے والد پڑے رہتے تھے۔ مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو سکون نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے، جب اپنی اولاد ہی والدین کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے اور بوڑھا بیمار باپ اولاد کو بلاتے بلاتے مر جائے تو اس کی روح کو بھلا کیسے سکون آئے گا۔ دکھ اور افسوس سے میری بھی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ میں نے بڑے میاں کو اس آواز کے بارے میں بتایا تو ان کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ ضرور اب بھی تکلیف میں ہے، لیکن اب اس کی روح کو کیسے قرار آئے گا؟ بیٹا تو سب کچھ بیچ کر پردیس جا بیٹھا۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے پرانے محلے کی مسجد گیا جہاں کے مولوی صاحب سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا۔ وہ وظائف اور دم درود میں بھی شغف رکھتے تھے۔ میں نے کھل کر ساری بات انہیں بتائی۔ انہوں نے مجھے کچھ دم کیا ہوا پانی دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات دی۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے جمعے کے دن اس کمرے کی صفائی کروا کر وہاں مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور بعد نماز جمعہ قرآن خوانی کروائی۔ شام میں جب سب وہاں سے چلے گئے تو میں نے خالی کمرے میں جا کر بلند آواز سے کہا، میں آپ کا دکھ اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں آپ کے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ سکتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ آپ کو صبر و قرار ملے اور اللہ آپ کی قبر کو منور کرے۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آیا۔ بعد ازاں میں نے ایک مدرسے میں ان کے نام سے ایک حافظ قرآن کی تعلیم کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ آواز پھر کبھی نہ آئی۔